مشکل سے مجھے 72 سال میں شاید 2 یا 3 ایسے قوانین نظر آئے کہ جن کے تحت کسی حد تک مجھے پروٹیکشن حاصل ہو، وہ بھی نہیں حاصل ہوتی۔ میڈیا کا جو ہے نا آوازیں دبائی جائیں، میڈیا کا گلا گھونٹا جائے۔ آپ کا ایک ایک چیز ڈیٹا سرکاری طور پہ لے سکتی ہے حکومت کسی جوڈیشل ریویو کے بغیر۔ آئیں پریس کانفرنسز کریں، ہمارے شوز میں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک ویک قسم کا قانون نکال کے ہمیں چپ کرا دیں؟ کیا بات نہ کرنے سے حالات بدلیں گے یا بات زیادہ کرنے سے کریں؟ کہ ایک صحافی کا خبر دینا اور ایک شہری کا خبر دینا، دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ اتنا ڈیبیٹ کا روم ہونا چاہیے، جتنی گفتگو کا روم ہونا چاہیے، وہ ہمارے ہاں ہے۔ بہت اوپن بات ہوتی ہے، میڈیا کے اوپر بات ہوتی ہے، ہر جگہ کے اوپر بات ہوتی ہے، حکومت کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، یا جو جس طریقے سے میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے وہ تو رکی نہیں۔ کہ اگر آپ انفارمیشن کو بلاک کریں گے تو پھر ڈس انفارمیشن بن جائے گی۔ صحافی بھائیوں کے ہمارے پروگرام بند کروائے جا رہے تھے، اور سے آرڈر آیا کہ آپ یہ پی ٹی اے کے خلاف بات نہیں کریں گے ورنہ آپ کا پروگرام بند کر دیں گے۔ جن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ایک ریجیمنٹڈ میڈیا اور پی ٹی وی کی طرح صرف وزیر اعظم نامہ چلایا جائے یا وزیر نامہ چلایا جائے، شاید وہ خواہش پوری ہوگی۔ پورا جوڈیشل فورم ڈال رہے ہیں جس میں کوئی قید نہیں رہے۔ سارے نظام کو آٹومیشن کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس اتھارٹی کا مقصد آئین کے ساتھ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ ضیاء الحق اور مشرف کے کالے قوانین کو کمبائن کر کے منی مارشل لا قرار دے دیا گیا ہے۔ میڈیا پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کو ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ یہ آپ کی آزادی صحافت کو جو ہے وہ انشور کر رہی ہے۔ ہمارے لیے یہ کالا قانون ہے اور ہم اس کو کبھی نہیں قبول کر سکتے ہیں۔ مس یوز اٹس اے بلیک لا۔ میرا جرم کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ ابتدائی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہم بات کس ایشو پہ کر رہے ہیں۔ مین کرنی تو 2-3 ایشوز پہ ہے، لیکن پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آج کل بہت زیر بحث ہے۔ تمام جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ براڈ کاسٹرز ایسوسیشن ہے، چاہے وہ APNS ہے، چاہے جو مدیران ہیں ان کی CPNE ہے، ٹریڈ ہماری یونینز ہیں، PFU جو ہے، تمام نے متفقہ طور پر اس کو ایک بلیک لا کہا جا رہا ہے۔ آئرونکلی لا بھی آیا نہیں ہے۔ جب گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ نے فارمل ڈرافٹ بھی ابھی تک اس کا شیئر نہیں کیا۔ مارکیٹ میں پہلے چلتا رہا، ایک آرڈیننس کا ڈرافٹ تھا، پھر ان کا کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہے، یہ ایک کانسیپٹ پیپر آیا، پھر بہت بحث چلی۔ جب انفارمیشن منسٹر گئے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی چیزیں لے کے گئے، نیشنل اسمبلی کی، وہاں بھی لے دے ہوئی، وہاں بھی ڈرافٹ نہیں ملا۔ دوسرے اطلاعات مل رہی ہیں کہ منسٹری آف لا جو سی ہے وہاں پہ شاید ڈرافٹ اس وقت تیار ہو رہا ہے۔ اگر ڈاکیومنٹ نہیں شیئر ہوگا تو پھر اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن ایک بے ایمانی سی چیز لگتی ہے۔ بہرحال کویسچن یہ اٹھ رہے ہیں، کیا حکومت گلا گھونٹ رہی ہے؟ اور یہ معمولی چیز نہیں ہے، صرف یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے میڈیا کا، یہ عام لوگوں کا مسئلہ بھی ہے، اس لیے کہ اس کا نوٹس جو یورپین یونین ہے انہوں نے بھی لیا ہے۔ پچھلے دنوں یورپین یونین کی جو امبیسڈر ہیں پاکستان میں، وہ اور 18-19 سے یورپین یونین کے ممالک کے امبیسڈرز ہیں، انہوں نے جا کے چودھری فواد جو ہمارے فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہیں ان سے ملاقات بھی کی اور ان کو بتایا کہ اپریل کے اندر جو ریزولوشن آیا یورپین پارلیمنٹ کا، اس میں بڑی سختی سے بات کی گئی ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی کیسز کی جو وہ لوگ بات کر رہے ہیں، بلاسفیمی لا ان پرٹیکولر، اور میڈیا کے اوپر جو تنگی ہو رہی ہے ان دو کو، اور ان کا کہ اس کے اوپر سے اس کی جو آپ کی ہے یورپین پارلیمنٹ، انہوں نے رپورٹ مانگی اور کہا کہ پاکستان کا GSP+ سٹیٹس جو سا ہے اس کو ٹیمپرری طور پہ ختم کر دیا جائے۔ قریباً 5 بلین پلس کی ٹریڈ ہوتی ہے ہر سال ہماری یورپین یونین کے ساتھ، سو یہ بھی ایٹ سٹیک ہے۔ اگر یہ ہوگا تو ہم بات کر رہے ہیں سینکڑوں ہزاروں نوکریوں کی، پاکستان کے فارن ایکسچینج ریونیوز کی، یہ خالی جرنلسٹوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے تاکہ ہمیں پتہ تو لگے یہ ہو کیا رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ ساتھ ہی مریم نواز نے بھی آج بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں، انہوں نے ایک نیا ٹوسٹ دے دیا اپنے کیس کو، اس پہ بھی ذرا بات پوچھیں گے۔ پھر بات چل رہی ہے جنرل الیکشنز کیا ارلی ہو رہے ہیں، فضا بن رہی ہے، اس پہ بھی 1-2 سوال کر لیں گے۔ اور الیکشن کمیشنر نے جو کیا کہتے ہیں سار بیبی ہے اس وقت گورنمنٹ کا، وہ الیکٹرک ووٹنگ مشینز EVMs، اس پہ کچھ 37-38 آبجیکشنز لگا دی ہیں اور کہا کہ جی بالکل اگلے الیکشن پہ تو بھول جائیں آپ اس کو۔ تو ایک ہی بندہ جو ان ساری چیزوں کے سینٹر پہ ہے وہ انفارمیشن منسٹر ہمارے فواد چودھری صاحب۔ چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ۔ اتنا خوفناک انٹرو کرایا ہے میں خود ہی ڈر گیا ہوں، پتہ نہیں کیا۔ پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو PMD ہے، آپ نے بھی سینٹ کو نیشنل اسمبلی کو جو بریفنگ دی اس پہ میں پوائنٹ پڑھا تھا، آپ نے کہا کہ یہ آرڈیننس کے طور پہ نہیں آئے گا، پہلے تو اس کو ایک سائڈ پہ کر لیں۔ کیا یہ آرڈیننس کے طور پہ لا رہے ہیں آپ؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے انٹرو میں 5-7 بالکل ہی باتیں کی ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق. فیک نیوز، ہاں فیوریٹ ورڈ آپ کا. جو آپ نے فیک نیوز سے ہی اپنے پروگرام کا آغاز کیا اور فیک انٹرو سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا. سو دیٹس دا پرابلم. پرابلم یہ ہے، پرابلم از دی انٹائر میڈیا. نہیں، کچھ لوگ ہیں جو زیادہ جو کرتے ہیں. پرابلم دیکھیں یہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ جو آپ کو یہ تاثر ملا ہے اور آپ نے یہ جو سارا انٹرو بنایا ہے اور آپ نے جو لوگوں کی باتیں سنائی ہیں، یہ کیوں تاثر پیدا ہوا؟ کیونکہ واٹس ایپ کے اوپر ایک فیک آرڈیننس سرکولیٹ کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ اگر آپ خبر دیں گے اور اس کو سورس آپ نہیں بتا سکیں گے آپ کو 5 سال سزا ہوگی، اگر آپ فلانا کام کریں گے آپ کو 3 سال سزا ہوگی. اور فیکٹ آف دا میٹر واز، جس طرح بعد میں ابھی آپ نے کہا، پھر 2 باتیں اور آپ نے کہیں. آپ نے کہا کہ آرڈیننس کا مسودہ نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے شیئر نہ کی ہو. یہ بات بھی غلط ہے. آرڈیننس کا مسودہ اس لیے نہیں ہے کہ جتنا اس کے اوپر ہم نے کنسلٹیٹیو پروسیس جس قسم کا منسٹری آف انفارمیشن نے لیا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا کنسلٹیٹیو پروسیس نہیں ہوا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک فریم ورک کریٹ کیا. اس فریم ورک کو ہم نے اے پی این ایس کے ساتھ، پی بی اے کے ساتھ، جو ایک تو آپ کی مالکان کی جو ہیں، ایک تو انفارچونیٹلی مالکان ہی کی آرگنائزیشنز ہیں، ورکنگ جرنلسٹوں کی بھی جو ساری ہیں وہ ایکچولی مالکان ہی کی ہیں، جو 3, 4, 5, 6 کے علاوہ، ان کو ہم نے شیئر کیا. ہم نے کہا جی ہم یہ فریم ورک لانا چاہتے ہیں، آرڈیننس بنانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر اپنی رائے دے دیں. اس میں 2 بنیادی نکات ہیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم سارے میڈیا لاز کو کنورج کر رہے ہیں. کنورج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو آخری قانون ہمارا بنا ہے پیمرا، یہ بنا ہے 2002 میں. نہ اس وقت ٹویٹر تھا، نہ اس وقت انسٹاگرام تھا، نہ اس وقت فیس بک اور یوٹیوب اس طرح سے تھے. تو ہم نے یہ کہا جی کہ ابھی پرابلم کیا ہے، ہوتا یہ ہے مالک صاحب کو ایک واٹس ایپ میسیج آتا ہے، اس میسیج کے اوپر مالک صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، وہ ٹویٹ رات کو ٹی وی پہ چلتی ہے اور اگلے دن صبح اخبار میں آ جاتی ہے. ابھی جو آپ کی پریس کونسل علیحدہ بنی ہوئی ہے، آپ کا پیمرا علیحدہ بنا ہوا ہے، پی ٹی اے علیحدہ بنا ہوا ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا کہ ریگولیشن کرنی کس نے ہے. سو پریکٹیکلی تمام ادارے حکومت سے پیسے لے رہے ہیں، کام کوئی کر نہیں پا رہے اور یہ ختم ہو چکا ہے. ہم اس کو کنورج کرنے جا رہے ہیں. دوسرا، بہت سارے 75 کروڑ روپیہ ہم نے 3 مہینوں میں میڈیا کو دیا ہے اشتہاروں میں. ابھی بھی میرے پاس روز 10 بندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں فلانے سے تنخواہ نہیں مل رہی، ہمیں فلانا نہیں کر رہا. میڈیا کی تنظیمیں میرے پاس آتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ایڈورٹیزمنٹ ان ٹی ویوں کو نہ دیں کیونکہ یہ ہماری تنخواہ نہیں دے رہے. میرے پاس کوئی لا نہیں ہے جس کے اوپر میں انفورس کرا سکوں. دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم یہ جو میڈیا ورکرز ہیں ان کی جو کانٹریکٹ انفورسبلٹی ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں لا میں، اس وقت نہیں ہے. یہ 2 بنیادی جو بیسز ہیں. تیسری کیا ہے؟ فیک نیوز. جس طرح سے یہ سارا آرڈیننس چلا اور کسی نے فون اٹھا کے زحمت بھی نہیں کی فون کرنے کی، مجھ سے پوچھنے کی کہ یہ جو آرڈیننس چل رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تمام اخباروں نے اشتہار دے دیے، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، پورا چل گیا. اور اس کے بعد اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اب آ کے معافی مانگ لیں کہ ہم نے غلط اشتہار دیے تھے اور ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی اور ابھی بھی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں فیک نیوز کے اور بھی اتنے زیادہ انسیڈنٹس ہیں. مثلاً جو اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے وہ انڈیویجول رائٹس. فیک نیوز کیا آپ کے نزدیک؟ انکریکٹ نیوز جو غلط خبر ہے، فیک نیوز غلط بات ہے. کئی باتیں ہیں. مثلاً میں آپ کو بھی مثال دے دیتا ہوں. 2 ہفتے پہلے ایک ٹیلی ویژن نے کیا 90% فیک نیوز کا ویسے تعلق سوشل میڈیا سے ہے، لیکن 10% 15% اس کا مین میڈیا سے بھی ہے. مثلاً میں آپ کو بتاؤں، ایک ٹیلی ویژن نے پچھلے افغانستان کرائسس اپنی پیک کے اوپر ہے. ایک ٹی وی نے اپنے پروگرام میں ایک خاتون کو بلایا اور کہا یہ ترجمان ہے تحریک انصاف کی. ہم نے ہر جگہ سے پتہ کر لیا، کوئی ان کو تحریک انصاف میں نہیں جانتا. انہوں نے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے فرمایا کہ ہم نے طالبان سے بات کر لی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کابل جو ہی سیٹل ہوتا ہے طالبان اور ہم مل کے کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد شروع کر دیں گے. سارا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تو خیر فالو بھی کرتے ہیں، سارے انڈین میڈیا میں یہ لیڈ لگ گئی. کہیں اس خاتون کا نام نہیں چھپا، تصویر نہیں چھپی، لکھا گیا ترجمان رولنگ پارٹی. ناؤ اف دس از جسٹیفائڈ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے ٹھیک. میں نے آپ کو اس لیے ان انٹرپریٹ بولنے دیا کہ بعد میں آپ کہیں گے تسی بولن نہیں دیندے. میں کہا تسی تسلی کر لیا، آپ نے بول لیا نا آپ نے. آپ پہلے ذرا فیک نیوز سے شروع ہو جائیں. میرے نزدیک پہلی ٹرم تھی یہ ہوتی تھی ڈس انفارمیشن جب ورلڈ وار چلتی تھی.
پھر اسپینش وار جب ہوئی تو اس میں اس کو فریک جرنلزم کہنا شروع کیا, یلو جرنلزم کہنا شروع کیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 2016 میں اس کو چک دیا کام, او جی فیک نیوز فیک نیوز. اگر تو انکریکٹ انفارمیشن ہے تو میں 2-3 ایگزامپلز آپ کی فیک نیوز کی, آپ کی وزیروں کی آپ کو بتا دیتا ہوں. زیادہ ضروری ہے, سنائیے جو فیک نیوز وزیر دے رہے ہیں ان کو بھی آپ سنائیں ذرا. 860 پائلٹس کے ایگزامینیشن کہ انہوں نے پیپر دیے, کیسے کیسے دیے, تو ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا, ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا. یہ فلو ہے, کووڈ 19 کا مطلب ہے کہ اس کے 19 وہ ہیں پوائنٹس ہے جو کسی بھی ملک پہ کسی بھی طریقے سے اپلائی ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر جو کووڈ ہے یہ کیٹیگری سی کووڈ ہے, جو کہ سب سے کمزور ترین کووڈ ہے. کے پاس جو فوٹیجز تمام چیزیں جو مجھے ڈی جی اے این ایف نے دکھائی, جو آگے پرائم منسٹر کو دکھائی, ہم اور پھر تمام لیول پر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے, اس میں کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہے. گرم پانی جو ہے اگر آپ وقفے کے ساتھ پی لیں تو یہ لنگس میں جانے کی بجائے جو وائرس ہے یہ پیٹ میں چلا جاتا ہے, اور پیٹ میں چلا جائے تو یہ کل ہو جاتا ہے. آپ کے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں پانی پی لیں لنگ سے پیٹ میں چلا جاتا ہے. غلام سرور صاحب نے وہ سٹیٹمنٹ دے دی, پی آئی اے تباہ ہو گئی, ہم ایویشن سے بند ہو گئے. ایک منسٹر اٹھ کے بتا رہی ہیں, لیکچر دے رہی ہیں کووڈ کے اوپر کہ کیا 19 ہے, کیا سب کچھ ہے. یہ تمام ریڈیکلسلی ایبسرڈ باتیں ہیں وچ از فیک نیوز, انکریکٹ ہیں, وداؤٹ ایویڈنس ہیں. وہ تمام آپ کے وزیر بھی ہیں, آپ کے گورنر بھی ہیں. اپنے تو لوگ آپ کے یہ کرتے پھرتے ہیں. پہلے تو ان کو بتائیں کہ فیک نیوز کیا ہوتی ہے. تھوڑا سا آپ کو عرض کروں, ریسرچ کافی آپ کی فضول تھی. اچھا, اگر آپ بہتر میں کرتے تو اس سے زیادہ ریڈیکولس سٹیٹمنٹس بھی آپ کو مل جائیں. بہت ہیں, ہم نے آپ کو ایگزامپل دیا. مثال کے طور کے اوپر آپ نے کہا کہ غلام سرور خان صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا ہے وہ غلط ہے. کیوں نہ آپ نے کہا ہے نا کہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے پائلٹس والی وہ غلط ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. ہاں بالکل غلط ہے. تو پریویلیج لیں, پریویلیج موشن آنا چاہیے ان پہ. ہی شوڈ بی, اب وہ تو ان کے اوپر تو پرابلم نہیں ہے نا. دوسری طرف جو آپ کہہ رہے ہیں جو اس نے شاید میں سمجھا نہیں, آپ ہمیں بلیم کر رہے ہیں. آپ کو تو چاہیے تھا وزیر کو سیک کروا دیتے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پہ آپ نے کہا ہے, ذرا میں اس پہ آ جاؤں, ذرا اس پہ, اب ہم اس پہ آ جائیں. ہوں تو سیادہ جانا دے دے. نہیں ذرا بات پہ, نہیں پہلے ادھر آ جائیں, پہلے آپ سے بھی سمجھ لینا. بات سمجھ کے جواب دو گے نا, وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ بغیر سمجھے بات کرنے میں تو بہت زبردست ہے. سمجھ کے بات کر لیتے ہیں. وہ میں آپ سمجھ کے غلط بات کرنے کے ماہر ہیں, آپ جان بوجھ کے غلط بات کرتے ہیں. ہم تو شاید انجانے میں کرتے ہوں. چوہے صاحب دوسری بھی بالکل بھی نہیں. بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں غلام سرور خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ غلط ہے. وہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر دی ہو گئی نا. نہیں, مجھے نہیں پتا کہاں پروو ہوئی ہے, لیکن اگر آپ صحیح ہیں تو آپ اس طرح کریں. سارے یہ پوزیشن آپ کی دوست ہے, کسی کو آپ یہ پھرلا پکڑائیں اور اس کو کہیں پریویلیج موشن لے آئے. دیر از اے ریمیڈی اویلیبل. اب مثال کے طور کے اوپر آپ نے ایک خبر دی پچھلے, آپ سے مراد میری میڈیا نے, آپ نے کہا کہ جی کابینہ نے وزیر اعظم کی تنخواہ جو ہے وہ 8 لاکھ روپے مقرر کر دی ہے. پورا دن اس کے اوپر پروگرام ہوتے رہے, پوری رات اس کے اوپر پروگرام ہوتے رہے. کہا جی وہ کہاں کر دیے کابینہ میں, پتہ چلا ہوا ہی نہیں. یہ آپ چھوٹی چھوٹی خبریں بتا رہے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دی ہے جس سے آپ کی بڑا فرق ہے. پیرلل نہ ڈرا کریں. ایک خبر ہے جی تنخواہ بڑھ گئی یا کم ہو گئی, ایک خبر ہے جس نے یورپین یونین نے فلائٹس بند کر دی. آپ کی پوری دنیا میں پی آئی اے بیٹھ گئی, آپ کے پائلٹس کو گراؤنڈ کر بات پریویلیج موشن. تو اس طرح ریمیڈیز ابھی بھی قانون میں ہیں. نہیں ہے. آپ کا ڈیفیمیشن لا ہے, 2 سال کی قید ہے, جرمانہ ہے, کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں یہ ڈیفیمیشن لاز تو جا کے جوڈیشری کے لاز ٹھیک کریں بجائے اس کے آپ ایک سپرا باڈی کھڑی کر رہے ہیں. پرابلم ہی نہیں ہے, لاز میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جوڈیشری میں پرابلم ہے نہیں, ان کا بھی پرابلم ہے. دیکھیں 52,000 کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. یہ کیسز کی باری نہیں آتی ہے. اور ہمیں آپ نے کہہ دیا ہے کہ جو آپ کا پروپوزل ہے, مجھے بتائیے, مجھے چلیں اس کو چل میں پی ایم ڈی اے پہ اسپیسیفک آ جائیں. پی ایم ڈی اے اسپیسیفک پہلے میں 4-5 سائٹ پہ کر لوں نا. بات تو سنیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے یا تو آپ کہیں کہ فیک نیوز تو ہوتی نہیں ہمارے میڈیا. بالکل ہوتی ہے, دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, ہر جگہ ریمیڈیز ہیں. آپ کے چینلز کو لنڈن میں جب جرمانہ ہو جاتا ہے وہ لیگل فریم ورک ہے. اور آگے آپ نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ مثال دی. آپ نے کہا یورپی یونین جو ہے جی یہ کر دے گی. یہ جرمن ایمبیسڈر میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا دیکھیے جی پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کا بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا ایمبیسڈر آپ کتنے کیسز ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ویل آئی گیس 8 اور 9. میں نے کہا جرمنی میں 900 کیس ہے اسلاموفوبیا کا. آپ نے ہم اس کے اوپر تو کبھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا.
سو یہ ہمیں آپ بیٹھ کے لیکچر نہ دیں. ہر چیز کو نا واٹ اباؤٹزم میں نہ لے کے جائیں, واٹ اباؤٹ دیٹ کیونکہ یہ غلط ہے تو واٹ اباؤٹ دیٹ نہیں آپ نہ کریں. آپ یہ لیکچر نہ دیں کہ یورپی یونین بہت بڑی جناب. نہیں ہم تو لیکچر نہیں دے رہے, ہم تو ہم ایک چیز فلیگ کر رہے ہیں, ہم ایک چیز فلیگ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو خواہش ہے نا میڈیا کو دبانے کی اس میں نقصان نہ کر دیجیے گا. میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں اس کمپلیکس سے ایک تو باہر آ جائیں. یورپی یونین نے یہ کر دیا ہے, لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے, چھوڑ دیں. یہ جو ساری آ رہی ہے نا, یہ جو ایک پوری لیسس فیئر تھیوری ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنایا جائے, اس کو بڑا کیا جائے, پھر اس کے اوپر سینکشنز لے کے پلیز یار ہر چیز کو اتنی چوائس صاحب ہر چیز کو اس طرح پینٹ نہ کریں. پہلے اسپیسفک سمجھ بھی ہے, پہلے اسپیسفک میں صرف یہ کروں اس طرح نہ کیا کریں. آپ نے اس کے اندر بنا رہے ہیں ٹریبیونلز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہینڈ پکڈ لوگ ہی آپ کے ٹریبیونلز. اچھا آپ کو کس نے کہا ہینڈ پکڈ؟ آپ کا جو یہ کانسیپٹ پیپر اس میں لکھا ہے, بتائیں کانسیپٹ پیپر بتائیں, نکالیں کیا چیز ہے پیپر تو دیکھو نا. اوہو کر لو سر, میں آپ کو ٹریبیونل نکال دیتا ہوں. ٹریبیونل آپ کا 10 ممبر کا 10 ممبرز انکلوڈنگ چیئرمین. جو چیئرمین یہ ٹرائبونل نہیں ہے, یہ کمیشن ہے. اوہو بھائی ٹریبیونل 10 ممبر ہے سر. پہلے سمجھ لو نا, یہ پرابلم ہوتی ہے بغیر پڑھے کرنا. اچھا میری بات سن لیں. اچھا نہیں آپ نے چیلنج کیا, ہولڈ آن میری بات, آپ اس پہ بات ہوگی. ہاں بولیں سمجھا تو لینے دو نا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. نہیں ایسے نہیں کاغذوں سے نکلے, میری بات سن لیں ذرا. میں سن رہا ہوں سر, آ جائیں. نہیں پہلے ذرا توجہ سے میری بات سنیں تاکہ میں دوبارہ نہیں سمجھانا چاہتا آپ کو. سناؤ سر. اچھا بات, The tribunal shall consist of 10 members including a chairman. یہ آپ کا کانسیپٹ پیپر ہے بھائی جو آپ نے ان کو دیا ہے. میں نے کیا غلط بات کی ہے؟ تو پہلے بات تو سن لینا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں غلط بات کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کا حال ہے. حالی تاڑے کو لے پاور آئی نہیں, اسی ہر غلط ہے. یہ ڈاکیومنٹ غلط ہے. ذرا سمجھ تو لینا کرنے کیا جا رہے ہیں. دیکھیں یہ ایکچولی میں ٹو بی فیئر ود یو, یہ وہ ایریا ہے جس پہ فوکس ہونا چاہیے میڈیا کا بھی اور آپ کا بھی. کیوں؟ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ منسٹر آف انفارمیشن کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہو کہ ہم مروڑ سکیں بازو اپنی مرضی کی خبروں کے لیے. دس از دا ایریا یہ ہے نا وہ. اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں, جو تجویز کیا کر رہے ہیں, میں نے 2 اس میں کمیشنز, ایک ہم نے بنایا ہے میڈیا کمپلینٹ کمیشن, ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر بنایا ہے میڈیا ٹرائبونل. ٹھیک. ایک ہم نے کہا اب اس کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوں گی, جو آپ نے کہا رائٹلی آپ نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو آپ مس یوز کریں گے. ہم نے اس وقت جو کمپلینٹ کمیشن ہے اس کو اپوائنٹ کرتا ہے پیمرا. ہم نے کہا کہ یہ پاورز پیمرا فورگو کر دے, گورنمنٹ فورگو کر دے. جس طرح ہائی کورٹ کے ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تھرو این انڈیپینڈنٹ کمیشن, وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہم بنائیں گے, وہ اپوائنٹ کریں گے ججز. سو گورنمنٹ از ناٹ اپوائنٹنگ اینی پیپل. ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بن رہا ہے, اس میں 4 لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں, 4 لوگ اس میں میڈیا کے ہیں. 4 لوگ میڈیا کے ہیں. کون ہے وہ سٹیک ہولڈرز؟ ایکس آفیشو ہیں؟ نہیں, ان میں جو 4 میں ہم نے جو میڈیا کو جو بھیجا تھا اس میں ہم نے یہی پوچھا تھا ان سے. ہم نے کہا تھا کہ ایک بندہ اے پی این ایس نومینیٹ کر دے, ایک پی بی اے نومینیٹ کر دے, ایک سی پی این ای نومینیٹ کر دے, اور چوتھا آپ دیکھ لیں کہ پی ایف یو جیز کرے یا پریس کلبز کریں. اس کے اوپر ہم نے میڈیا کو کہا تھا کہ آپ ہمیں گائیڈ کر دیں, اور اب بھی ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ کیسے بنانا ہے کمیشن. اور جو 4 لوگ گورنمنٹ کے ہوں گے وہ ہم نومینیٹ کر دیں گے جس ڈیفرنٹ کے. وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا, وہ اپوائنٹ کرے گا. وہ کیا اپوائنٹ کرے گا؟ جو کمپلینٹ کمیشن کے لوگ اور میڈیا ٹرائبونل کے لوگ. اچھا ایک اور بھی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں, میڈیا ٹرائبونل کا جو چیئرمین آپ کا ہے, اس میں آپ کے اس کے اندر میں کون سا پیپر آپ کا کوٹ کر رہا ہوں, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیئرمین ہے میڈیا اتھارٹی, پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا چیئرمین کو, وہ تو, اور چیئرمین اپوائنٹ کرے گا ممبرز جون سے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پینلز جون سے ہیں وہی ریکمینڈ کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ آپ کا ڈاکیومنٹ کہہ رہا ہے یار, پتہ نہیں کیڑا تسی کر لیا. اے تاڈا ہی ہے گا بھائی, جا تسی واٹس ایپ کیتا سارے نے وہی ہے گا. نہیں میں نے نہیں کیا. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر ڈاکیومنٹ جہاں آپ پھنستے ہیں آپ لوگ ڈسون کر دیتے ہیں. سمجھ لینا, میں آپ یار یہ اس کو کہنا مجھے وہ لے کے آئے جو اس کا جو 20 پوائنٹس ہے نا, جو آج ہم نے آسانی کے لیے بڑی بڑی ہیڈ لائن میں پرنٹ کیے ہیں کہ شاید کوئی پڑھ لے, وہ ذرا نکلوا دیں مالک صاحب کے لیے تاکہ کوئی اصل چیز تھوڑے کول بھی ہوئے. اچھا اس میں دیکھیں ہم کیا حکومت ایک کام نے کوئی اصل چیز دیں دے نہیں, مہربانی کریں نا, ہم آپ دے دے کے تھک گئے, پڑھتا کوئی نہیں ہے نا, ریسرچر. بتائیں. اچھا اس میں یہ کر رہے ہیں کہ 2 باڈیز نئی کریٹ ہو رہی ہیں, ایک ہو رہی ہے کمپلینٹ کمیشن اور ایک ہو رہی ہے میڈیا ٹرائبونل. ان دونوں کی اپوائنٹمنٹس گورنمنٹ کے پاس نہیں ہیں. جو آپ کہتے ہیں نا کہ صدر مملکت اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے, وہ نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہر نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ کے نام پہ ایشو ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یو گاٹ اٹ نا. ویسے ماشاءاللہ کئیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پریزیڈنٹ کے نام پہ ہوتا ہے, بٹ شکر ہے آپ کو یہ پتا. تو وہ نومینیشنز, اس کی ریکمنڈیشنز, اس کی اپوائنٹمنٹس انڈیپینڈنٹ ہیں. اگین آئی ایم سیئنگ
یہاں پہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا شوڈ مور فوکس آن دیٹ اینڈ برنگ اینی ادر، اس میں آپ لانا چاہتے ہیں جو تجاویز اپوائنٹمنٹس کی وہ دے دیں، وہ ڈال دیں. یہاں وقت ہوئی چھوٹی سی بریک کا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس کے اندر جو چیئرمین ہے اگین اس کے ساتھ سپرا ہر جگہ ایک بندہ ڈال دیا ہے. اگر ایک میڈیا ٹریبیونل چل رہا ہے لیٹ سے اس کے اندر اگر سپلٹ ووٹ ہے، 2 ممبرز اگر بیٹھے ہیں، بینچ بیٹھا ہے اور چیئرمین خود بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ورڈ فائنل ہوگا. نہیں جو میڈیا ٹرائبونل ہے نا وہ تو جوڈیشل پاورز ایکسرسائز کر رہا ہے نا. اس کے پاس تو اختیار ہے جوڈیشل پاور میں تو کوئی ایسا اختیار استعمال نہیں ہوتا. وہ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہی ہیز بین اے جج آف ہائی کورٹ اور کوالیفائڈ بھی ہے جج. ٹھیک ہے تو اس کا تو نہیں کوئی ایسا. ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ چیئرمین ہے، وہ جو پیمرا کی اختیار ہے وہ چیئرمین نہیں. اس کے اندر جوڈیشل اتھارٹی بھی اس کا اگر آپ نے کہا کہ 2 ممبر بینچ ہے نا، اگر اس کے اندر چیئرمین خود ممبر اس بینچ کا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ممبر ہے اور دونوں میں ڈس ایگریمنٹ ہوتا تو چیئرمین کا ورژن جو ہے وہ ہوگا. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، جو میڈیا ٹرائبونلز کا جو ہیڈ ہوگا نا، جس کو آپ پریزیڈنٹ کہہ دیں، چیئرمین کہہ دیں یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، وہ تو جوڈیشل اتھارٹی ہے نا. جیسے ابھی ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے 5-10 کروڑ آپ نے کہا کہ جی بندے کو فائن ہوگا میکسیمم اور 25 کروڑ ہوگا آرگنائزیشن کو. اس سے بڑی کیا اسٹینگولیشن ہوگی کہ آپ کوئی بولنا ہی بند کر دیں گے ہم سارے. 10 کروڑ میں تو نہیں دے سکتا. کون دے سکتا ہے؟ کون سی آرگنائزیشن 25 کروڑ دے سکتی ہے؟ عجیب و غریب آرگومنٹ ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرا دیکھنا ہی بند ہو جائے گا. یہ آپ نے کو کس نے کہہ دیا؟ اور ریسٹ شور مالک صاحب، آپ سچ بولیں گے آپ کو زیادہ لوگ سنیں گے. نہیں وہ چھوڑ دیں بھی ہماری. آپ ہماری فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں. آپ مجھے بتائیں، آپ لوگ بھی اگر سچ بولنا شروع کریں نا تو آپ کی حکومت ہی بہتر چلے گی. صحیح بتا رہا ہوں، دونوں کے لیے چلتا ہے یہ. سر ہمارے لیے نہیں، آپ لوگ بھی سچ بول لیا کریں کبھی کبھی، اچھا ہوتا ہے. 10 کروڑ آپ کہتے ہیں انڈیویجول کا فائن، 25 کروڑ آرگنائزیشن کا. 10 کروڑ یہ فگر سوائے اس کے کہ آپ نے ایک تلوار لٹکا دی کہ کوئی سچ بولنے سے بھی ڈرے، جھوٹ تو دور کی بات ہے. یہ کہاں سے فگرز آپ نے ہوا میں سے نکال لیے؟ کوئی لاجک، کوئی سینس؟ یہ بات آپ کی اچھا. ابھی چونکہ آپ کی بہت ہی محبوب جورسڈکشن ہے یورپی یونین اور یو کے لاز وغیرہ، جو کہ گوروں شوروں سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا فائن ڈالا ہے وہ 18 ملین پاؤنڈ ڈالا ہے. آف کام نے جو ابھی 2020 میں اپنا لا اس وقت پارلیمنٹ میں ڈالا ہے، اس میں انہوں نے 18 ملین پاؤنڈ ڈالا ہے. اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا تو بڑا تھوڑا ہے. اور جو سزائے موت دے دیں صحافیوں کو، میں تو کہتا ہوں ڈیفیمیشن میں سزائے موت دے دیں، مسئلہ ہی مک جائے. نہیں آ رہی، آپ جھوٹ بولنے پہ کیوں مصر؟ جھوٹ بولنے کی تو بات ہی نہیں کر رہے. آپ بار بار آف کام کرتے ہیں نا، آپ بار بار آف کام سناتے ہیں. سن لیں، میں آپ کو آف کام سنا دوں. جگت بھی تو لگانا سر جی تو جگت لا لو. آف کام کی میں آپ کو بات سنا دوں. آپ ہمیں بار بار آف کام سناتے ہیں نا. آف کام کا پروسیس سن لیں. آف کام میں جب کمپلین جاتی ہے نا، اس کا ایک پریلیمنری ریویو بنتا ہے. وہ پھر ریویو جاتا ہے ایک پینل آف کام کنٹینٹ بورڈ ممبرس. وہ اس پہ ایک چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پھر ایک بندہ جو انویسٹیگیشن لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اس پہ فیصلہ کرتا ہے. وہ پھر جب اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ ہو، پھر جو ڈرافٹ ڈیسیژن ہوتا ہے وہ ایک اور بورڈ کے پاس جاتا ہے. اور یہ وہ بورڈ ہے جس نے پہلے کوئی تعلق نہیں، نہ انویسٹیگیشن سے نہ پہلے اپروف سے. اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ جاتی ہیں ایک آدمی کو جس نے اس پورے کیس سے تعلق نہیں ہوتا، ٹاپ ایگزیکٹو سے. انہوں نے اپنا بڑا پروسیس فلٹر کر کے کیا ہوا ہے. آپ کی جو یہ ٹریبیونلز ہیں، جو آپ کے یہ ریویو بورڈز ہیں، یہی جج ہیں، یہی جیوری ہیں، یہی انویسٹیگیٹر ہیں. خود ہی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، خود ہی یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، خود ہی یہ سزائیں دے رہے ہیں. اس لیے اتنا زیادہ ابیوز ہے اس میں کہ میں ہی انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں، میں ہی اس کو پروسیکیوٹ کر رہا ہوں اور میں ہی فیصلہ کر رہا ہوں اور میرے پاس یہ اپیل آ رہی ہے. اور 21 دن میں کر رہا ہوں، اور جتنے بھی دنوں میں کریں. نہیں ٹائم لمٹ آپ کا تو سارا چیز گیئرڈ ہے. اس میں تو انصاف ہو ہی نہیں سکتا. دوبارہ میں آپ کو بتاؤں، آپ دوبارہ انفارچونیٹلی آپ نے آف کام، ہم غلط ہیں بتائیں. دوبارہ آف کام بھی آپ نے اس طرح نہیں پڑھا. آپ مجھے آف کام سنا رہے ہیں، میں نے آپ کو آف کام کا پروسیجر بتا دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں جو آف کام کے اوپر جو یہ پروسیجر آپ نے بتایا نا، یہ ایگزیکٹو سائڈ کے اوپر ہے. پوری دنیا میں جو جوڈیشل سائڈ کے اوپر پروسیس ہے وہ یہی ہوتا ہے جو ہم نے دیا ہے میڈیا ٹرائبونلز میں. اور یہ جو کمپلینٹ کمیشن ہم نے بنایا ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ خود میڈیا کے نامینیٹڈ لوگ ہیں. سو جو لوگ خود فیصلہ کریں گے یہ بیٹھ کے کہ یہ جو خبر ہے یہ فیک نیوز ہے اور اس کا جو اثرات ہیں وہ کیا اس کا ایکسٹینٹ ہے، اور اس کے مطابق فائن کا فیصلہ کریں گے. اور یہ جو لوگ ہیں اگین دے آر ناٹ گورنمنٹ پیپل. میڈیا کے نامینیٹی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے جتنے آپ کے ٹریبیونلز ہیں، جتنے آپ کے لوگ ہیں،
یہ پلیجر آف دا گورنمنٹ پہ سرو نہیں نا, یہ تو پرماننٹ. آپ نے لکھا ہوا ہے آن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو اسی فیڈرل گورنمنٹ نکالے گی. فیڈرل گورنمنٹ نکالے گی نا. تو فیڈرل گورنمنٹ تو جو ایک اور بھی چیز میں آپ کو پرنسپل بتا دوں نا, جب بھی جوڈیشل جو فنکشن ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ایٹ دا پلیئر آف دا گورنمنٹ نہیں ہوتا, وہ فکس ٹرم کے اوپر ہوتا ہے. سو آل دا گورنمنٹ اپوائنٹمنٹس آن جوڈیشل سائیڈ ہیز ٹو بی آن دا فکس ٹرم. جوڈیشری میں جو ایگزسٹنگ لاز ہیں آپ ڈرتے کیوں ہیں وہاں جانے سے؟ اس لیے کہ جوڈیشری آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ ویسے آپ کا پوائنٹ اچھا ہے. ایکچولی دیکھیں ایک آئیڈیل اگر سچویشن ہو نا ملک میں تو یہی ہونا چاہیے کہ جوڈیشری کو جو عام سول جورسڈکشنز ہیں ان میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن تقریباً یہ 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے کو بنے. ہم نے دیکھا ہے کہ لائبل کے ڈیفیمیشن کے جو لاز ہیں اور ان میں بار بار تبدیلیاں آنے کے باوجود وہ لاز انفورس نہیں ہوئے. اس کی وجوہات ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہمارے پاس جوڈیشری میں جو دوسرا سول کا کام ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ڈیفیمیشن کو اور انڈیویجول جو لائبل ہے اس کو وہ کنسیڈر نہیں کریں. آپ ہر جگہ اپنی مرضی کا شارٹ کٹ بنا رہے ہیں. آپ شارٹ کٹ بنا رہے ہیں ہر جگہ میں. وہ آپ بیکاز ایک میڈیا ہے جو آپ کو ٹکرتا ہے, ہر گورنمنٹ کو ٹکرتا ہے. آپ کے میری مراد گورنمنٹ ہے. دوبارہ نہیں. Why you are insisting on fake news? Why are you insisting on sidestepping judiciary? آپ اپنی مرضی کی جوڈیشری بنانا چاہ رہے ہیں. اپیل ہے سپریم کورٹ کے پاس. ایگزیکٹلی, اب وہاں بھی آ جائیں. آپ نے ہائی کورٹ کیوں نکال دیا بیچ میں؟ کیونکہ جو ججز ہیں ٹرائبونل کے وہ ججز ہیں ہائی کورٹ کے. That still doesn't answer my question. They are eligible ہو سکتے ہیں یا واپس ہو سکتے ہیں. یہ آپ نے ایک سپرا باڈی, آپ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم کریٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سپیڈ رول کرنا ہے. اس کو تو سپریم کورٹ جو آپ کو میں کل برا لگوں گا, آپ مجھے میرے پہ کیس بنوائیں گے, ٹریبیونل مجھے سزا ٹھوک دے گا, میں سپریم کورٹ جاؤں گا. آپ فیک نیوز سن لینا. نہیں, فیک نیوز بعد میں فیصلہ ہوگا نا, اس سے پہلے میرا بھی آپ سینیریو. دیکھیں اگر میں نے آپ کو کہیں پہ کرنا ہوا نا تو میں آپ کو سول سائڈ پہ لاؤں گا ہی نہیں. میں تو آپ کو پرچے میں کراؤں گا آپ کے اوپر. یہ تو آپ, میں پاگل ہوں میں آپ کو کہوں کہ جرمانہ دے 2 لاکھ. آپ مجھے 10 کروڑ کا فائن ٹھوک دیا, اب میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں. سپریم کورٹ کے پاس پہلے ہی بیک لاگ ہے کیسز کا. وہ ہائی کورٹ کے پاس. اس ملک میں ٹیررسٹ کے پاس 3 سٹیجز آف اپیلز ہیں. ٹیررسٹ کے پاس 3 اپیلز ہیں, جرنلسٹوں کے پاس 1 اپیل ہے. یہ سول جورسڈکشن ہے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے, میڈیا اس ملک میں ایک ٹیررسٹ سے بھی زیادہ گئی گری چیز ہے. کہ اگر وہ سیشن دیکھیں اگر ٹیررسٹ ہوتا تو پھر آپ کو کرمنل پروسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑتا. کرمنل پروسیکیوشن تو اس میں ہے نہیں. میں صرف آپ سے کرمنل بھی کر لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تجویز دے دیں, میں کہوں گا مالک صاحب نے کہا بالکل کر لیں. اگر آپ نے 10 کروڑ کرنا ہے, یہ ان اٹ سیلف از اے کرائم. یہ آپ کی کرمنل ایکٹ ہے. یہ تو میکسیمم ہے نا. شروع تو آپ کا 5 روپے بھی سے بھی ہو سکتا. نہیں, ڈر تو میکسیمم کا ہی ہوتا ہے. سزائے موت میں آپ نہیں چاہتے ہیں. بیسیکلی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا لا ہونا چاہیے جس کا ڈر نہ ہو. نہیں, ہمارا ہے ایسا لا ہونا چاہیے جو ایکسپلوئٹ نہ ہو. آپ لوگ ڈریکونین لاز بنا رہے ہیں. یہ آپ مجھے بتائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ سن لیں میری بات. آپ تبدیلی کی سرکار ہیں. آپ کہتے ہیں جوڈیشری ہم تبدیل نہیں کر سکتے, قوانین ہم امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے, اور کیونکہ ہم نے میڈیا کو خاموش کرنا, کنٹرول کرانا ہے, ہم ایک نیا سپرا سٹرکچر بنائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کے نیچے دبا دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ یہاں پہ یہ بتاؤں, یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. یہ جو لا ہم نے بنایا ہے, یہ ہم نے 5 جورسڈکشنز اس کی اسٹڈی کی ہیں. ہم نے آسٹریلین جورسڈکشن اسٹڈی کی ہے, ہم نے UK کی جورسڈکشن اسٹڈی کی ہے, ہم نے کوالالمپور کو دیکھا ہے, اس کے بعد ہم نے انڈیا کو دیکھا ہے. انڈین جورسڈکشن تو خیر اس سے بہت زیادہ اگر آپ ڈریکونین چاہتے ہیں نا, پاکستان میں تو آپ فیشن کے طور پہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ڈریکونین ہے. اچھا, یہ ڈریکونین نہیں ہے. اگر آپ انڈین لا دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ڈریکونین لا ہوتا کیا ہے. ملک کی ساری ایسوسیشنز ہندوستان میں, مثلا میں آپ کو بتاؤں نا, ٹریڈ ایسوسیشنز یا ضیاء اللہ کے ساتھ مقابلے میں پہلی دفعہ کٹھی ہوئی تھی, اور سیکنڈ ٹائم آپ کے مقابلے میں کٹھی ہوئی ہیں. آپ کے مالکان کہتے ہیں یہ کہہ دیا کرو فیشن کے طور پہ, کوئی اکٹھا نہیں ہے. میرے پاس مالکان تے جفیاں تسی پاندے ہو, سانو کہ ہمیں کیوں مالپان سناتے ہیں؟ ہم مالکان کیوں سناتے ہیں؟ دوست ہیں سارے. نہیں, ہمارے سارے دوست ہیں, ہمارا کوئی دشمن. آپ بھی ہمارے دوست, ہمارے دشمن نہیں ہیں. نہیں, وہ سارے, لیکن آپ کی حرکتیں دشمنوں والی ہیں. میرے پاس سارے لوگ آتے ہیں, اپنا جو میڈیا کے سارے ورکرز آتے ہیں. ورکرز آتے ہیں, ہم تو چونکہ سیاسی لوگ ہیں, ورکرز کے ساتھ زیادہ خوش رہتے ہیں. سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبردست لا ہے, اس کو لے کے آئیں. اور ساری جو اپنا انڈیویجول جو ہمارا کون سے آئے ہیں, تمام آرگنائزیشن جو ریپرزنٹیٹیو باڈیز ہیں انہوں نے اشتہار نکالے ہیں. یار اشتہار تو امیر لوگوں نے نکالے ہیں نا, میں غریبوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اشتہار نکالنے کے, وہ آتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بالکل لا زبردست ہے. اس لا میں کیا ہے ان کے لیے مجھے سمجھا. دیکھیں نا, سب سے جو لا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, ہم نے 3-4 چیزیں کی ہیں. ایک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جو
اس وقت آدھے لوگ جو میڈیا میں کام اگین ویسے میں تھوڑا سا آپ وہ ڈاکیومنٹ شیئر کیوں نہیں کرتے؟ سب کو کانسیپٹ پیپر کے پیچھے لگایا ہوا ہے. جو میں پوچھتا ہوں ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ سے آرڈیننس جو ہے وہ جو بنا کے شیئر کر دوں اسی کانسیپٹ. آپ سٹیک ہولڈرز کو ڈسکس کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ڈسکس کیا میں نے فریم ورک دیا ہے نا, میں نے آپ کو پورا فریم ورک دیا ہے, پورا آپ کو ڈسکس کر کے. آج مجھے بتائیں اسپیسیفکس پہ مجھے 4 چیزیں بتا دیں. کیا آپ اس کو ایز این آرڈیننس لا رہے ہیں اس قانون کو؟ نہیں, یہ تو بل کے طور پہ آ رہا ہے اسمبلی میں. یہ بل کے طور پہ آئے گا اسمبلی میں. اچھا, کیا اس پہ بحث ہوگی یا پہلے؟ 100% ابھی بھی بحث ہو رہی ہے آپ سے. میں ابھی تو ہوا میں ہے نا, جو ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جی تو کانسیپٹ پیپر ہے. کانسیپٹ پیپر اس لیے دیا ہے, میں نے فریم ورک دیا ہے. میں نے کہا دیکھیں 3-4 چیزیں جو ابھی سمجھ لیں آپ پہلے پلیز. نمبر 1 ہم نے کہا 7 لاز اس وقت ریگولیٹ کر رہے ہیں میڈیا کو, نہیں ہو رہا, ہم اس کو کنورج کر رہے ہیں, 7 لاز کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. نمبر 2 ہم نے کہا ہم آپ نیا بنا رہے ہیں, کنورج کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹوٹلی نیا لا بنا رہے ہیں. ایگزسٹنگ لاز سارے کنورج ہو رے ہیں نا سارے. آپ کی پریزنٹیشن میں آپ کی نیشنل اسمبلی کی سارا جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے, ITNE آ رہا ہے, پریس کونسل آ رہی ہے, اس کے بعد جو پرنٹ تو ویسے ہی پروونشل سبجیکٹ ہے, پتہ نہیں پرنٹ آپ فیڈرل میں کیا کریں گے. وہ ہم اس کے لائسنس تو نہیں نہ دے رہے, وہ لائسنسنگ جو کرنی ہے وہ اس کا ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ آ رہا ہے, سو ہم اس کو کنورج کر رہے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم میڈیا کمپلینٹ کمیشن اور میڈیا ٹریبونل لا رہے ہیں, یعنی جو واچ ڈاگ ہے اس کے اوپر ہم واچ ڈاگ لگا رہے ہیں جو کہ جوڈیشل ہے. تیسرا ہم یہ لا رہے ہیں کہ جو ورکرز ہیں اس وقت جو آدھے سے زیادہ بغیر کانٹریکٹ کے کام کر رہے ہیں میڈیا آرگنائزیشنز میں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کانٹریکٹس بھی دیں گے اور آپ ان کانٹریکٹس کو انفورس بھی کریں گے, اور اگر آپ انفورس نہیں کریں گے تو میڈیا ورکرز ول ہیو رائٹ کہ وہ جا کے اس ٹریبونل میں جا سکے. اور نمبر 4 ہم فیک نیوز کے خلاف جو جرمانے ہیں, جو میں نے جو جس طرح آپ نے عرض کیا, جو آپ کے نزدیک دیکھیں نا, فیک نیوز کا ہر ایونٹ. فار ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو جو کوٹ کیا کہ وہ جو یہ ایک ٹی وی نے جو بلا کے ترجمان دے دیا فیک نیوز ہے, اس کے بعد آپ نے فار ایگزامپل کیبنٹ کے فیصلے میں آپ نے کہا پرائم منسٹر کی تنخواہ 8 لاکھ روپے کر دی گئی ہے جو کہ نہیں تھا, جس کے اوپر ہوا. پھر تیسری اس میں ہر جو فیک نیوز ہے اس کی جو ابھی آپ کی بنی نہیں ہے یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ابھی چوہے صاحب سے باتیں چلنی کا بھی سخت باتیں بھی ہونی ہے. پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پرسوں جب پرائم منسٹر نتھے گلی میں تھے تو ایک میسج آیا میرا آپ کی منسٹری سے, میرے پاس ہی پڑا ہوا واٹس ایپ میسج ہے کہ جی یہ پرائم منسٹر کو 2 ونڈوز میں دکھا رہے ہیں آپ ٹی وی اسکرین میں, یہ دس از اگینسٹ دا کانٹریکٹ جو آپ نے سائن کیا ہوا ہے پیمرا کے ساتھ. کس کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کی باری اسکرین سپلٹ نہیں ہو سکتی؟ نہیں, آپ سپلٹ اپنا دکھائیں. تو یہ بھیا آپ کے میسیجز آ رہے ہیں آپ کی منسٹری کے. نہیں, ہمارا میسج ایسا کوئی نہیں آیا. میں چوہے صاحب بندے کا نام ہی دس دینا, میسج آیا ہوا یار. اب میں کیا آپ نے اچھا کام پکڑا ہوا ہے جو کہ میں نے ماننا نہیں. میں نے تو نہیں نا کہا, اگر کسی نے اگر آپ کو یہ کہا کہ آپ کا پرٹیننٹ ریلیونٹ فنکشنری جو مانیٹر کرتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کی تقریر ہے آپ ہاف ونڈو میں دکھا رہے تھے اور کسی نے آپ کو کہا کہ فل پیج میں. میری طرف سے آپ پرائم منسٹر صاحب کی تصویر نہ دکھائیں, آپ کا ٹی وی نہیں دیکھے گا. ہمیں خود سینس بنتی ہے نا, ٹی وی خود دکھائیں گے نا آپ نیوز چینل. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے یا پرائم منسٹر کی بات جو ہے وہ ورتھ نیوز شیئرنگ نہیں ہے, آپ نہ دکھائیں. ایستھیٹکس اور نیوز وردینس کی بحث علیحدہ ہے, لیکن یہ کسی کا میسج بھیجنا سرکاری افسر کا کہ آپ کانٹریکٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں, یہ تو حال ہے انڈرسٹینڈنگ کا, قانون کا اور سب کچھ. اور ابھی پاورز یہ ہیں نہیں, تو یہ رویے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے. جب آپ کے پاس پاور ہوگی ٹریبیونلز کے پاس. اچھا, اور ابھی جو ہے آپ نے جس طرح سے بات کی پیمرا جو ہے اس کے پاس تو بھی بڑی پاورز ہیں. اگین یہاں پہ میں آپ کو کلیریفائی کروں, یہ جو لا ہم لا رہے ہیں نا اس میں گورنمنٹ کے اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں, اس میں پرائیویٹ انڈیویجول کے رائٹس کے ایشوز ہیں. اور جو آپ مجھے بتا دیں کہ فیک نیوز کے اوپر آپ اپنی تجاویز دے دیں, آپ کہیں یہ لا نہیں اچھا میں دیتا ہوں یہ کر دیں, آپ بتا دیں مجھے. ہمیں لا آپ کی ورڈنگ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا نا, ہم تو کانسیپٹ لیول پہ بات کر رہے ہیں. میں نے تو فریم ورک دیا ہے نا, ہمارا ہم نے تو آپ کو کہا, ہم نے آپ کو کہا, میں آپ کو بتاتا ہوں سر سمپل ہے, آپ سمپل ہے, آپ نے کروڑ آپ ڈیفامیشن لا کو چینج کریں جو ہے اس کو دیکھیں, آپ اس کو ٹائم باؤنڈ کریں. آپ کہیں جی فیصلہ 3 ماہ میں ہوگا, ٹھیک ہے, ابھی ٹائم باؤنڈ ہے, آپ اس میں فردر لیجسلیشن کر دیں, فردر لیجسلیشن کر دیں, ابھی یہ ڈے ٹو ڈے چلے گا, اس سے زیادہ کیا کر لیں.
30 दिन में फैसला होना है उस लॉ के तहत, तो करवाएं। वो मैं तो नहीं करवा सकता नई से नई बॉडीज बनाई जा रही पूरी दुनिया में बन रही हैं। आपने अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं बन रही होती, कुआलालंपुर में ना बन रही होती, यूके में ना बन रही होती, तो हम भी ना बनाते। पूरी दुनिया में मीडिया इतना बड़ा है। आपने एलिमिनेट कर दिया, आपने हाई कोर्ट निकाल दिया। हाई कोर्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज। कि हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए, वो कंसिडर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मुझे सिर्फ मालिक साहब एक प्रॉब्लम है, जो सारा आपका जो थर्स्ट है ना इस वक्त आर्ग्यूमेंट्स का, वो ये है कि देयर शुड बी नो रेगुलेशन। नो, एब्सोल्युटली बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। नो, आई हैव नेवर सेड इट। आपका मैं कहता हूं आई हैव सेड आपका थर्स्ट ये है। आप हमारा मेरी बात तो मुकम्मल कर लेने दो ना। सर इल्जाम ला के गल शुरू कर दो, मेरे मुंह पे लफ्ज ना डालें। मेरा पूरा इल्जाम तो सुन लो ना, फिर जवाब देना ना। इल्जाम भी नहीं लाने दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ, मोहम्मद मालिक साहब की एक छोटी सी ख्वाहिश है, वो ये है कि रात 8 से 9 के ऊपर वो टीवी पे बैठें और जिस मर्जी की वो जो मर्जी बेइज्जती करें, अपने पास घंटा पहले लगा के फेक न्यूज़ गढ़ें, उसके बारे में स्टोरियां दें, उसके बाद उनसे पूछा कोई ना जाए। इल्जाम लग गया, ये इल्जाम है। हाँ, हम ये कहते हैं मालिक साहब की ख्वाहिश ये है कि वो 8 से 9 बैठें, जेन्युइन बात करें, सब कुछ करें, डिलिबरेटली कोई झूठ ना बोलें और फेक न्यूज़ के नाम पे उनके सर पे तलवार ना लटकाई जाए। अब हो क्या रहा है कि इवन ओपिनियन एंड सजेशंस, आप लोग इतने पोलराइज्ड हो गए हैं कि ओपिनियंस एंड सजेशंस या डिस्कशंस उनको भी फेक न्यूज़ के ज़मरे में लाया जा रहा है। इस किस्म की अब डिबेट्स इनटॉलरेंस हो गई है। और सेकंड, आप लोग बेनिफिशरी थे मीडिया की इंडिपेंडेंस के, क्वालिटी मीडिया के, और आप उतना ही मीडिया के ऊपर तलवारें टांग रहे हैं। कोई टांग नहीं रहा। आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊं, आप और मोहम्मद वाली की बात सुन लेना सर, मेरा भी इल्जाम सुन लो। आप ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जितनी मीडिया की बॉडीज हैं, चाहे वो APNS, 10 तो मेरे पास, चाहे वो CPNE है, चाहे वो PFUJ है, चाहे वो ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, तमाम लोग एमेंड है, सारे हैं, ये सारे पागल हो गए। एक फवाद चौधरी है जिसको पता है कि मीडिया क्या और सच क्या है। ये तो आप अकले कुल हैं। ये सारी जो है ना, इनको मिला के 12 लोग हैं। आप इतने बोले नहीं हैं। अच्छा, अब 12 लोग में क्या है? खुदा दा वास्ता, 12 लोगों के इंटरेस्ट हैं जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, पर कोई बात नहीं। 12 लोग नहीं है, ये रिप्रेजेंटेड बॉडीज हैं जिनमें से आपने सारी बॉडीज। अच्छा, मेरी बात सुने, जब 4 मेंबर आपने लगाने हैं कमीशन के, उस वक्त ये बॉडीज कोशर है। आपने कहा हम आपकी बॉडी से 4 लोग ले रहे हैं, इसमें डालेंगे, उस वक्त ये बॉडीज कोशर है। जब आपको क्रिटिसाइज करें तो उस वक्त ये बॉडीज 12 लोग बन जाते हैं। उनको अपना भी स्टैंडर्ड एक रखें। नहीं, उनको ही तो हम कह रहे हैं। आपने कहा ना, ये आपका मुतालबा है कि नहीं इनको आप बॉडीज तस्लीम करें। हमने कहा ये मीडिया हमें बता दे कि ये 4 लोग जो लगाने हैं, हमने जो मीडिया के लगाने हैं, तरीका आप बता दें कैसे लगाने हैं। आप बता दें मुझे, आप इनसे नहीं लगाना चाहते, कोई और बता दें। हमारी आपसे असल में दिल में से आप मालकान के साथ नहीं है, लेकिन अब ठीक है। नहीं, हम बिल्कुल सर, हम सच के साथ हैं। हमारा कोई मालकान के साथ आप लोग खेलते हैं, हम नहीं खेलते। मालकान के साथ आप लोग ज़्यादा लाड करते हैं। मुझे 2 बातें बताएं कि इसका ड्राफ्ट कब आएगा बिल का, और फिर उसके बाद क्या तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कशन होगी। सही, फिर उस पर बात हुआ कि हम स्पेसिफिक्स पे तब चले जाएं। अभी आधी बात आप कहते हैं नहीं यार इंज कर दो, चेंज हो जाएगा। हमें नहीं, अभी भी हमने फ्रेमवर्क सारा दे दिया हुआ है। लॉ में मेरा जो अपना ख्याल था वो ये था कि पहले फ्रेमवर्क देते हैं, उस फ्रेमवर्क के ऊपर जैसे अभी अपॉइंटमेंट्स वगैरह की बात हुई, मीडिया हमें ओपिनियन दे दे, उसके मुताबिक हम ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट करें। लेकिन चूंकि आप जैसे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि नहीं ऑर्डिनेंस बना दें, तो आप हम ऑर्डिनेंस शेयर कर देंगे आपके साथ। आप ऑर्डिनेंस का वर्ड यूज करते हैं, इसका दिमाग में आपके है ऑर्डिनेंस? नहीं, वो एक्चुअली हुआ ये था कि जब पिछली गवर्नमेंट थी PMLN की, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस इसी का एक ड्राफ्ट किया था, जो सारा ये फेक चला गया आपके उसके ऊपर, व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर। वो कहते हैं शुरू में, आखिरी मिनट है क्विक, कि एक बार आपने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी जितना छोटा मीडिया है ना उतना ही बेहतर है, खिंच के रखो, तुन के रखो, ठीक रहेंगे। आपके अंदर एक ख्वाहिश है कि मैं इस मीडिया को नकेल डाल दूं, तो प्राइम मिनिस्टर मेरे से बड़े खुश होंगे और कहेंगे अच्छा आ गए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का व्यू और मेरा व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। देखें प्रॉब्लम क्या है, You have the most friends in media. Why are you anti media? मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है, जो मैं समझता हूँ कि मैं समझा नहीं पा रहा या समझना नहीं चाह रहे। एक्चुअली तो आप समझना चाहते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली आप एक चाहते हैं कि कोई रेगुलेशन ना हो, बाकी सारी आपकी नहीं चाहते हैं, मेरे मुंह में लफ्ज़ नहीं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कोर्सिव एनवायरनमेंट ना हो। आप लोग कोर्सिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं। मैंने गल तो पूरी करने देना। मैं ये कह रहा हूँ असल में मुझे ये लगता है, मैं भी रॉन्ग, आपके सिंपल ख्वाहिश है कि कोई रेगुलेशन ना हो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सारी मैं आपको बताऊँ, ये जो फ्रेंकली जो बड़े ग्रुप्स हैं ना, मेरे से तो बहुत करीबी मेरा ताल्लुक है। मेरा कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होने की वजह से ताल्लुक तो नहीं है, मैं तो पहले भी, इसलिए तो अफसोस होता है। इशू ये है कि ये जो लॉ है ये
بڑے میڈیا گروپس کا یہ اتنا پرابلم ہی نہیں ہے فیک نیوز. وہاں پہ فرینکلی اوپر ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر بیٹھا ہوا ہے, پھر ایڈیٹر بیٹھا ہوا ہے, پھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پرابلم از پرائمریلی آف یہ جو ڈسٹرکٹس کے ایشوز ہیں, جو انڈیویجول ڈسٹرکٹ والا کہاں آپ سے لڑ سکتا ہے, اس کو تو آپ ویسے ہی جرکا دیں کہ 2 منٹ میں خدا کا واسطہ بڑے ایشوز ہیں نا, وہ آ ہی نہیں سکتے یہاں پہ. وہ کیا ہے, وہ روندی لیلا نا فلانے دے, آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ چھوٹوں کے مزاج. آپ گھبراتے بڑے گروپ سے ہی ہیں, انہی کو آپ نتھ ڈالنا چاہتے ہیں. تو ہم نہ چھوٹے سے نہ بڑے سے, یہی تو گل ہے کہ گھبراتے تو آپ کسی سے گھبراتے والا وزیر اعظم نے کیا گھبرانا نہیں, گھبراتے والا کام کوئی نہیں ساڈا. چلے میرا وقت, اور میرا تو بالکل ہی نہیں ہے گھبرانے والا. ناظرین نے بات سنی, یہ آپ کا انالیسز ہے کہ آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں. ہمیں تو 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں, جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ کیونکہ جوڈیشری ان کے خیال میں ڈیلیور نہیں کر رہی, قانون میرے خیال میں اتنا تیزی سے موو نہیں کر رہا, ریگولیشن چاہتے نہیں, اور بقول ان کے ہم ریگولیشن چاہتے نہیں, جو بالکل غلط آتا ہے. ہم بالکل ریگولیشن چاہتے ہیں, ہم ایک خوف کی فضا اور ایک بلیک میلنگ کی فضا نہیں چاہتے کہ جہاں پہ ایک بندہ اپنے پروگرام کرتے ہوئے 10 کروڑ اس کو ڈرایا جا رہا ہو, 25 کروڑ اس کے چینل کو ڈرایا جا رہا ہو. یہ تمام کوسیو میتھڈز ہیں, اور ایک پیرلل سٹرکچر بنایا جا رہا ہے ٹریبیونلز کا. ہائی کورٹ کو بیچ میں سے نکال دیا ہے, اور ابھی تک ہمیں ڈرافٹ, جیسے منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے, لیٹس سی دا ڈرافٹ, پھر اس پہ کیا بات کرتے ہیں. ایک انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آرڈیننس نہیں آئے گا, بل آئے گا, وچ اگین از اے ریلیف. لیکن یہ کوئک فکسز ہیں, اور اگر تمام آرگنائزیشنز اس کے خلاف ہیں تو سوچنا چاہیے. 12 لوگ نہیں, 12 آرگنائزیشنز, تو عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.